من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انی جاعلک للناس اماما. صلوات. صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، میں نے آپ کے سامنے سورہ نمبر 2 کی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. اس آیت کے متعلق یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے چند کلمات کی معرفت کے اعتبار سے ان کو آزما لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس آزمائش میں کامل و اکمل مقام پر نظر آئے. تو اب اللہ نے اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم، جس طرح نبوت عطا کرنے والا میں ہوں، جس طرح منصب رسالت دینے والا میں ہوں، جس طرح تاج خلت میں نے ہی تمہیں عطا کیا، اسی طرح اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اب یہ امامت ایک ایسا مرتبہ تھا، ایک ایسا منصب تھا جس کے ملتے ہی جناب ابراہیم نے بے ساختہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ یہ عہد امامت، یہ منصب امامت میری اولاد کو بھی عطا فرمانا. قالا، جواب قدرت ملا، لا ینالو عہد الظالمین. ابراہیم، ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ امامت کا منصب جو امامت الہیہ ہے، اس کا منصب رہے گا تمہاری ذریت میں، رہے گا تمہاری اولاد میں، لیکن تمہاری اولاد میں سے بھی جو ظالم ہوں گے وہ کبھی امام نہیں بن سکتے، تاکہ قیامت تک واضح ہو جائے کہ جب نبی کی اولاد میں سے ظالم بیٹا امام نہیں بن سکتا
تو کسی اور خاندان کا کوئی غالب امام کیسے بن سکتا ہے؟ سلامت رہے، آباد رہے۔ آج کی ابتدائی گفتگو میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ با اعتبار لغت، با اعتبار لینگویج عربی، لفظ امام کا اپنا معنی کیا ہے؟ یعنی خود حضور خیریت، مزاج بخیر، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہم آج کی گفتگو میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ با اعتبار لغت عربیہ لفظ امام کا معنی کیا ہے، تاکہ ہم پر مقام منصب امامت واضح ہو سکے۔ تو لیجئے چند ایک لغت کی کتابوں کے حوالے سے میں اس کا جو پہلا معنی عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی جماعت کے، لغت کا نام لیتا چلوں، باقی انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں تسلسل سے نام لوں گا۔ مفردات راغب اصفہانی ہے، التحقیق ہے، المنجد ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ پہلا معنی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کسی جماعت کے مقتدا کو، پیشوا کو، سردار اور رہبر کو با اعتبار لغت عربیہ امام کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی صاحبانا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کسی ملت کے، کسی قوم کے، کسی جماعت کے سربراہ کو، مقتدا کو جس کی اقتدا کی جائے، پیشوا کو، سردار اور راہبر کو امام کہا جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک بات عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ با اعتبار لغت یہ صرف امام ہے، لیکن جو امام الانبیاء کی گود کا، آغوش کا پربردہ ہے اور جو امام الانبیاء کے لعاب پر پلا ہوا ہے وہ صرف امام نہیں ہوتا۔ اب اگلا فکرہ آپ دیں گے تو بڑی تسلی ہوگی، لیکن چپ کر گئے ہیں، دے نہیں سکے تو پھر میں ہی دے رہا ہوں۔ وہ صرف امام، ماشاءاللہ جزاک اللہ، وہ صرف امام نہیں ہوتا بلکہ بفرمان کتاب مبین، بفرمان قرآن مبین، بکل شیء آسیناہ فی امام مبین۔ صرف امام ہونا اور بات ہے، امام مبین ہونا بڑے بڑے تاریخی نام ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں جو آپ کے صفحات ذہن پر نقش ہیں، جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اس امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا لا، نہیں، تورات نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ تو کیا اس امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ یا نبی اللہ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ یقیناً پھر اس امام مبین سے مراد قرآن ہی ہوگا۔ فرمایا اگر یقیناً کہتے ہو تو پھر سن لو، قرآن بھی نہیں ہے۔ اب عرض کرتے ہیں مولا اگر قرآن بھی امام مبین نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو رسول پاک نے نگاہیں بلند کرتے ہوئے فرمایا اب میری طرف نہ دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، اب مجھے نہ دیکھو، میری طرف نہ دیکھو، بلکہ ذرا ادھر دیکھو۔ اب جو پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو وہی آ رہا تھا جس کو دیکھنا عبادت تھا۔ تو اب جیتے رہے، سلامت رہے۔ تو اب رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ امام مبین، ھذا ھو الامام المبین، جس کے سینے میں اللہ نے ہر شے کا علم گن گن کر رکھ دیا ہے، جہاں نہ خطا ہے، نہ ہریان ہے، نہ نسیان ہے۔ بہرحال
مجھے آگے بڑھنا ہے، ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ ہے پہلا معنی۔ اب میں آپ کے سامنے با اعتبار لغت اس کا دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں۔ پیش نماز کو بھی با اعتبار لغت امام مسجد کو، پیش نماز کو امام کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی امام الجمعہ والجماعت ہے یا جو بھی پیش نماز ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ تو علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے نمازی نیت کر کے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس پیش نماز کے، جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب کوئی نمازی اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتا جب تک وہ پیش نماز رکوع میں نہ جائے۔ یعنی چونکہ نمازی اس کی ابتدا میں رہتے ہیں اور اس کی اتباع میں رہتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، جب تک وہ قیام میں ہے یہ قیام میں رہیں گے، جب تک وہ رکوع میں ہے یہ رکوع میں رہیں گے، جب تک وہ سجدہ میں ہے یہ سجدہ میں رہیں گے۔ اگر اس نے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے تو انہیں سجدہ میں رہنا پڑے گا، اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا ہے تو پھر بھی رہنا پڑے گا، اگر 7 مرتبہ پڑھ دیا ہے پھر بھی رہنا پڑے گا۔ چلو آپ چپ کر گئے ہیں تو میں فکر اور آگے بڑھا دوں، اگر 70 مرتبہ پڑھ دیا دیکھیے، اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر رکوع میں پہلے چلا جاتا ہے، یعنی ایک تو ہے نا سہمن جانا، بھول کر جانا، اور اگر عمدن جان بوجھ کر کوئی پیش نماز سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں رہتی۔ اب کون کون گیا ہے یہ تاریخ سے پوچھو، تاریخ بتا رہی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، ان کے نام نہیں ہے لہذا میں نام نہیں لے سکتا، لیکن کچھ گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ اب وہاں یہ بھی تشریح نہیں ہے کہ کیوں پہلے رکوع میں چلے گئے۔ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایک جلدی سے رکوع میں چلے گئے۔ اب کیوں چلے گئے یہ وہاں درج نہیں ہے، لہذا میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں قیاس کر سکتا ہوں، شاید یہ سوچ کر چلے گئے ہوں گے کہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اچھا، یا کسی نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ رسول کا رخ تو ہے کعبے کی طرف، رسول تو دیکھ رہے ہیں قبلہ رخ، ہم ہیں رسول کے پیچھے، رسول کو کیا خبر کہ آیا ہم پہلے رکوع میں چلے گئے ہیں یا رکوع کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ آزمانا ہو کہ جیسے ہم بے خبر ہیں رسول بھی بے خبر ہے یا نہیں ہے، تو وہ رکوع میں بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ رکوع میں پہلے چلے گئے۔ رسول سلام ادا کر چکے، سلام ادا کرنے کے بعد آپ نے اب رخ پھیر کر تمام جماعت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں لا تسبقونی فی الرکوع، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو۔ فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، رب اکبر کی قسم مجھ محمد پر نہ تمہارا رکوع چھپا ہوا ہے اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ اب آپ بھی چپ کر گئے، میں بھی ایک لمحے کے لیے یہاں رکنا پسند کروں گا۔ ایک ہے رکوع، ایک ہے خشوع۔ رکوع بھی پوشیدہ نہیں، خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ رکوع کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، یعنی جسم کی ظاہری حرکات و سکنات و کیفیات کے ساتھ قیام کا، رکوع کا، سجود کا تعلق ہے۔ لیکن جو خشوع ہے اس کا جسم کی ظاہری حرکات و سکنات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق ہے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ۔
تو رسول کا یہ فرمانا کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور خشوع بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس بات کی دلیل بن گیا کہ رسول ظاہر کا علم بھی رکھتے ہیں اور رسول باطن کا علم بھی۔ صرف انہی کا علم نہیں رکھتے جو رسول کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پر بیٹا محترم مکرم، ذرا میری طبیعت کا بھی احساس کرے اور مجلس کے آداب کا بھی خیال کرے۔ درود پڑھے صلوات۔ انی لاراکم، میں برائے ظاہری، میں پشت کی جانب سے تمہیں اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔ تو رسول صرف پشت کی جانب سے انہی کو نہیں دیکھ رہے تھے جو پشت کے پیچھے تھے۔ بیٹا ذرا بات کھل نہیں رہی نا، اب میں آج چاہتا ہوں ذرا میں اشاروں سے گزروں تاکہ دیکھوں آپ میرا کتنا ساتھ دے سکتے ہیں۔ رسول صرف ان کو نہیں دیکھ رہے تھے جو رسول کی پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، رسول ان پشت کے پیچھے بیٹھنے والوں کی قیامت تک آنے والی پشتوں کو دیکھ رہے کہ کون کون ان کی پشتوں میں سے غلام مصطفیٰ بن کر، غلام مرتضیٰ بن کر اس دنیا میں جلوہ فکن ہوگا۔ اچھا پھر بھی آپ چپ کر گئے تو آپ کو یاد ہے نا جب مالک اشتر سے مولا علی نے فرمایا تھا کہ مالک تیری تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے جو اس کی زد میں آ جائے، اور علی کی تلوار ہر اس شخص پر چلتی ہے جس کی پشت میں سے کوئی مصطفی، مرتضوی، حسنی، حسینی، پنجتنی، غدیری فیصلے کے سائے میں ولائی مولائی پیدا ہونے والا نہ ہو۔ آؤ بیٹا، خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ آؤ بچوں آئے۔ ہاں یہ ہیں دو معنی۔ اب میں آ رہا ہوں تیسرے معنی کی طرف کہ لغت کے اعتبار سے ایک معنی ہمارے سامنے یہ بھی ہے جو صاحبان لغت نے تحریر کیا ہے کہ وہ علم، کتاب کا میں نام لے لوں اردو جامع اللغات، جلد نمبر 2، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ایک اور حوالہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ بیٹا وہ مجھے دے دو حوالہ، اردو لغت والا۔ اس میں درج ہے، کراچی سے یہ چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، اردو لغت تاریخ اصول پر، یہ ہے اس کتاب کا نام۔ پہلا حوالہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے جامع اللغات کا، یہ ہے انڈیا کی چھپی۔ یہ کتابیں 20 جلدوں پر ہیں، یہ پہلے انڈیا میں شائع ہوئی تھی، پھر کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے اردو لغت تاریخی اصول پر، جلد نمبر 1۔ اب میں نے تفصیل سے پڑھ دیا، اس میں یہ درج ہے کہ وہ علم جو تعزیہ کے آگے آگے چلتا ہے، وہ علم، قبلہ یہ میں عرض کر رہا ہوں بڑی تلاش کے بعد، معظم بھائی خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، وہ علم جو تعزیہ کے آگے آگے چلتا ہے، اس علم کو بھی لغت اردو میں امام کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جو ہے وہ بھی امام ہے جو تعزیے کے آگے چونکہ علم ہے آگے آگے، تعزیہ ہے پیچھے پیچھے، جس پہلو پر جس رخ پر علم چلے گا اسی رخ پر اسی پہلو پر تعزیہ چلے گا، جہاں علم رک جائے گا وہاں
تعزیہ رک جائے گا. اب یہ تو انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں بچوں کے لیے تشریح کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ علم کو دیکھنا ہے تو علم اٹھانے والا بھی دیکھنا پڑے گا. بڑی مہربانی کہ علم اٹھانے والا کون ہے. دیکھیں علم جو اٹھا رہا ہے وہ بھی تو اسی مرتبے پر فائد ہو کہ علم اٹھانے کے قابل تو ہو. اب اس علم کے ساتھ ساتھ آئیے ایک اور علم پر جہاں میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب آپ نے یہ مان لیا کہ علم اٹھانے والا جو ہے، جس علم کو اٹھا رہا ہے وہ علم امام ہے، تو پھر امام ہونے کے اعتبار سے جو اٹھا رہا ہے وہ تو بدرجہ اولا، بدرجہ بہتر مقام امامت پر فائد نظر آتا ہے. تو آئیے ہم ایک اور علم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے، ہم یوم القیامت میں دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لواء الحمد. اب یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں پہلی کتاب کا جس کا نام ہے مدارج النبوہ. آ جائیں تشریف لے آئیں، درود پڑھیے گا. صلوات. ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھتے ہیں. صلوات. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی. میں وہاں سے اصل فارسی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے. جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے جلد نمبر 1، صفحہ نمبر ہے 263. وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول پاک فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت کے دن اگر کوئی تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہے تو وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا نبی یہی محمد رسول اللہ ہے. وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی بھی فضیلت کا تاج میرے سر پر ہے، اور جو میرے بعد قیامت تک گزرتے رہیں گے ان کی فضیلت کا تعلق بھی میرے قدموں سے ہے. اگر مجھ سے نسبت ہے تو فضیلت ہے، اگر مجھ سے نسبت نہیں ہے تو فضیلت کا تصور بھی نہیں ہے. انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں. وانا اکرم الاولین والآخرین، اور میں تمام کرامتوں کا تاج جو گزر چکے ہیں یا گزرتے رہیں گے اس کا وارث ہوں. پھر فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور وہ جو میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا ولا فخری، میں فخر نہیں کرتا لیکن کہتا ضرور ہوں وما من نبی آدم ومن سواہ وہو تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی ہے وہ اسی علم کے سائے میں ہوگا. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب ایک معنی اور بیان کر رہا ہوں کہ لفظ امام کا با اعتبار لغت جہاں اور معانی ہیں ان معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی فن میں یا علم کے کسی صنف میں حق کے کمال رکھتا ہے اسے بھی کہا جاتا ہے امام. جیسے امام راغب اصفہانی جن کی مفردات راغب اصفہانی ہے، یا جیسے امام غزالی، یا جیسے امام جلال الدین سیوطی، یا جیسے امام فخر الدین رازی. اب جیسے جیسے کو ذہن میں لیتے جائیں، چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، میں چپ کر گیا آپ بھی چپ کر گئے. جیسے یہ امام یہ کہلوا رہے ہیں، یہ کہلوا رہے ہیں، یہ کہلوا رہے ہیں، تو جو بھی جس علم میں دنیا والوں کے سامنے حق کے کمال رکھتا ہے اسے ان لوگوں نے کہہ دیا امام.
لیکن پھر ماننا پڑے گا کہ جو ہم جسے کہہ رہے ہیں امام، یہ جس علم کے اعتبار سے جس پہلو میں حد کمال تک ہے، اب وہ کمال ان کے نزدیک کمال ہے، لہذا وہ امام مان رہے ہیں، بے شک مانتے چلے جائیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ایک علم ہے علم کسبی اور ایک ہے علم وحبی۔ کسبی جہاں بھی تمہیں پہنچا دے، آیت تمہارا چہرہ دکھاتی رہے گی کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے ظرفوں سے ظاہر کیا تو تم بالکل ان پڑھ تھے، لا علم تھے، تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا۔ اب کسب کے اعتبار سے علم کو حاصل کرتے ہوئے بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ کوئی امام التفسیر کہلوایا، کوئی امام النحو کہلوایا، کوئی امام الصرف کہلوایا، کوئی امام الفقہ کہلوایا۔ بے شک وہ اپنے اپنے مقام پر آپ کے فیصلوں کے مطابق امام کہلوا رہے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علم کسبی ہے، وحبی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا علم حصولی ہے، حضوری نہیں۔ اچھا پھر اب اور آسان کر دیتا ہوں، آپ ذرا ان کو دیکھ لیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہی طور پر انہیں جس منزل پر مانا جائے ہم اعتراض نہیں کر سکتے، جو مان رہے ہیں بجا ہے، نہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو، یہ ہے امن کا پیغام۔ لیکن یہ تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے 6 استادوں کے مکتب فکر میں بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ ان 6 استادوں میں سے ان کے آخری استاد کا نام ہے حماد بن سلیمان، جس کی شاگردی میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ انہوں نے وقت گزارا۔ لیکن تاریخ کے 2 لفظ اور بھی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک کے گھرانے کے، مدینۃ العلم کے گھرانے کے جو باب العلم تھے، جو علم کے وارث تھے، ان میں سے باقر العلوم حضرت معصوم ابن معصوم امام باقر کی بارگاہ میں اور پھر صادق کائنات کی بارگاہ میں جو وقت بسر کیا تو خود انہوں نے کہا کہ لولا السنتان لخلق النعمان، اگر میری زندگی کے 2 سال ان اماموں کی بارگاہ میں نہ گزرتے تو میں نہ رہتا۔ کیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں علی کے ان بیٹوں کی بارگاہ میں 2 سال بسر نہ کرتا تو میں نہ رہتا۔ اور آج سے بہت عرصہ پہلے ایک تاریخی شخصیت نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا، یہ اسی طرح ڈر ڈر کے نعرہ لگائیں گے۔ بہرحال ان کے آخری استاد کا نام ہے حماد بن سلیمان۔ نمبر 2 حضرت امام مالک، جنہیں امام الفقہ تسلیم کیا جاتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے 8 استادوں کے مکتب فکر میں بیٹھ کر علم حاصل کیا، اور 8ویں استاد کا نام ہے ربیعۃ الرائی۔ ربیعۃ الرائی شاگرد ہیں حضرت اکرمہ کے، حضرت اکرمہ شاگرد ہیں جناب محمد حنفیہ کے۔ اب میں تو پڑھ گیا، آپ سارے چپ کر گئے۔
یعنی یہ ہیں شاگرد کس کے؟ آخری شاگرد ربیعۃ الرائی کے. ربیعۃ الرائی شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت جناب حنفیہ کے. اور حنفیہ نے علم کہاں سے لیا؟ اپنے باپ کی آغوش سے. تو اب بتاؤ جہاں ایسا امام موجود ہو ہم کہیں اور کیسے جا سکتے ہیں؟ معمار کا وہ تاگا جسے آپ دھاگا کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ بنیادوں کو سیدھا رکھتا ہے، اس تاگے کو بھی لغت میں امام کہا گیا ہے. کیوں؟ کہ یہ دیوار کی کجی کو، ٹہے پن کو دور کرتا ہے اور اسے سیدھا صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. تو جب صراط مستقیم پر بنیادوں کو قائم رکھنے والا دھاگا تمہارے نزدیک با اعتبار لغت امام ہے، تو جو خود وجود صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور ائمہ فرماتے ہیں نحن الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہم محمد و آل محمد ہیں. یہی صراط مستقیم تھی جس کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. سیدہ کا لال بطول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر صراط مستقیم کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر اپنے گھرانے کے 64 مستورات، 22 بچے، باقی جوانان بنی ہاشم اور کچھ غلام، اس پورے قافلے کی تعداد تھی 122، جنہیں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے تھے. آج کی شب جو گزشتہ شب ہے، جو آپ گزار چکے ہیں، اپنے اپنے مقام پر ہلال محرم کو دیکھ کر، محرم کے چاند کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے والوں، یہی چاند جب زہرا کے چاند نے کربلا سے ایک منزل پہلے افق پر دیکھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. سیدہ کے لال نے آنسوؤں کو روک کر یہی آیت پڑھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 64 مستورات اور 19 جوانان بنی ہاشم نے مل کر یہ آیت پڑھی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن چاند رات کو دیکھتا ہے ہلال محرم، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ آیت جاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں یہ روایت رکھی ہے کہ رات کے وقت 25 رجب کا دن گزار کر 26 رجب کی رات میں، اور ایک روایت ہے 24 رجب کا دن گزار کر 25 رجب کی رات سن 60 ہجری، ولید نے مولا کو دربار میں آنے کے لیے پیغام بھیجا. آپ نانا کی مسجد میں نماز مغربین ادا کرنے میں مصروف تھے. جب قاصد نے آ کر امام کو یہ پیغام دیا، آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر کہہ دو کہ تاکیبات نماز سے فارغ ہو کر میں دربار میں آ جاؤں گا. امام فارغ ہوئے. بیت الشرف میں جب امام حسین تشریف لائے، نانے کا امامہ سر پر سجایا، نانا کی ابا اور قبا حسین نے سنبھالی. امام نے نانا کا عصا ہاتھ میں لیا. جب شریکت الحسین نے امام کو آزے میں سفر پایا تو بی بی قریب آ کر عرض کرتی ہیں سیدہ کا لال بطول کا بیٹا آج تک رات گئے میں نے آپ کو اس طرح
سفر کی تیاری میں مصروف نہیں دیکھا۔ خیر تو ہے، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ امام سر جھکا کر کہتے ہیں بہن ولید کے دربار میں بلایا گیا۔ امام بھائی اس وقت؟ فرمایا ہاں، اسی وقت مجھے یاد کیا گیا ہے۔ فرمایا امام بھائی میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ دربار میں نہ جائیں، لیکن اتنا ضرور کہتی ہوں کہ اکیلے نہ جائیں، تنہا نہ جائیں۔ یہ کہا اور امام حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ امام فرماتے ہیں بہن میں بعلم امامت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ پھر یہ اپنا مدینہ ہے، نانے کا مدینہ ہے، ماں بطول کا مدینہ ہے، بھائی حسن کا مدینہ ہے، بہن یہ تو ہمارا اپنا مدینہ ہے۔ جب کہا نا بار بار یہ ہمارا اپنا مدینہ ہے، سیدہ رو کر کہتے حسین اچھی طرح جانتے ہو نانے کے وصال کے بعد اس مدینے نے زینب کو بہت لوٹا ہے۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں نے ماں کا زخمی پہلو دیکھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں نے ماں کے بازوؤں پر ورم دیکھے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں نے بھائی محسن کا لاشا اپنے گھر کے صحن میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے بھائی حسن کے تابوت پر بجائے پھول برسانے کے، بجائے چادریں چڑھانے کے، یہ مدینے والے تیر برساتے رہے۔ جنتی کفن خون میں تر بتر ہو گیا۔ ابھی بہن بھائی کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم بی بی لبابہ خاتون نے، جو عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کی بیٹی تھی، دختر تھی، انہوں نے یہ گفتگو سنی۔ جیسے سنی الٹے پاؤں روتے ہوئے فوراً اپنے حجرے میں گئی۔ مولا عباس کو دیکھا کہ اپنے بیٹے فضل کو اٹھائے ہوئے پیار کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہیں میرے والی، میرے وارث، اللہ کرے یہ اولاد اسی طرح آپ کے سائے میں رہے، لیکن ذرا باہر جا کر دیکھیں بہن رو رہی ہے، بھائی رکا ہوا ہے۔ لبابہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اس رات کے عالم میں مولا حسین دربار میں جانا چاہتے ہیں، اور بی بی روک کر کہہ رہی ہے حسین میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دیتی، اس مدینے کے لوگوں پر میرا اعتماد نہیں رہا۔ سننا تھا، مولا عباس نے نالین نہیں سمجھی، جلدی سے نکلے کہ عباس کی موجودگی میں کس کی جرت ہے جو حسین کو رات کے وقت بلائے۔ جیسے عباس باہر آئے، اب یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ زینب کی جیسے عباس پر نظر پڑی، بی بی نے تڑپ کر حسین کا دامن چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہتے حسین اب بے شک چلے جاؤ، اب زینب نہیں روکتی، جسے اللہ نے تمہارا حافظ و ناصر بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے وہ عباس آ گیا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں بی بی آج تو عباس کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کوئی حسین کا بال پیچھا نہیں کر سکتا، لیکن ہائے کربلا۔ عباس آگے بڑھے، 19 جوانوں نے بنی ہاشم کی تلواروں کے سائے میں اور 21 غلاموں کی تلواروں کے سائے میں میرے مولا حسین دربار ولید کی طرف گئے ہیں۔ جیسے امام گئے، سیدہ تمام بہنوں سمیت، تمام بناتے بنی ہاشم سمیت، تمام بیبیوں سمیت دیہی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، ایک ایک سے کہہ رہی ہے دعا مانگو، اللہ کرے میرا حسین خیر سے آئے۔ میرا دل سنبھلا نہیں جا رہا، اگر حسین کو کچھ ہو گیا زینب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ مولا دربار میں گئے، تمام گفتگو کے بعد جب حسین واپس پلٹے، دروازے پر آئے، ہاتھ رکھا، دروازہ کچھ ودا نہیں نظر آیا،
امام نے آواز دی، اندر سے دروازہ کھلا۔ اب جو امام نے دیکھا رسول کی نواسیاں، علی و بطول کی بیٹیاں، خاندان بنی ہاشم کی شہزادیاں ساری کی ساری دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ بہن کے پاؤں پر نظر پڑی، امام دیکھ کر کہتے ہیں بہن کب سے کھڑی ہو؟ جب تمہارے پاؤں پر برم آ گئے۔ کہا بھائی جب سے دربار میں گئے ہو زینب انتظار کر رہی ہے۔ جب بی بی نے کہا نا جب سے دربار میں گئے ہو زینب آپ کا انتظار کر رہی ہے، مولا جھکے، بہن کے سر کا بوسہ لیا، تڑپ کر سیدہ زینب نے کہا امام بھائی یہ تو بتاؤ دربار میں کیا بیتی، کیا گفتگو ہوئی، کیوں آپ کو بلایا گیا تھا؟ بس امام نے ایک جواب دیا، بہن کا سر چوما، آنکھوں سے آنسو برسے، اور جواب دینے کی بجائے امام نے یہی جواب دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہن جو عالم زر میں نے اسلام بچانے کے لیے قربانیاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا، تمہارے درباروں اور بازاروں میں جانے کا اور وقت آ گیا۔ بس میں ہاتھ باندھ کر آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آج تو حسین کے جانے کے بعد بی بی دروازے پر کھڑے ہو کر حسین کی واپسی کا انتظار، بی بی دروازے پر کھڑے ہو کر حسین کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زہرا کا لال واپس آ گیا، لیکن ہائے کربلا، جب خون میں ڈوبا ہوا حسین آخری سلام کر کے جب مقتل میں گیا تھا، اس وقت بھی تمام بیویاں خیمے کے دروازے پر جمع تھی، لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب شمر نے مولا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر حسین کا سر ہوا میں اچھالا اور پھر نیزے کی نوک پر بلند کیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سیاہ آندھی چلی، ہر طرف ڈھولوں کی آواز گونجنے لگی، شہنائیوں کی آواز کانوں پر پڑنے لگی، اندھیری چھا گئی۔ اس وقت سیدہ زینب تڑپ کر سجاد کے سرانے آئیں، آ کر کہا سجاد سجاد ذرا آنکھیں کھول، قیامت تو نہیں آنے والی۔ تڑپ کر کہا پھوپھی اماں خیر تو ہے؟ کہا تمہارے بابا گئے تھے، ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں جاری ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، شہنائیوں کی گونج ہے، زمین لرز رہی ہے، بس آخری فکرہ۔ امام تڑپ کر کہتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھاؤ، رونے والوں اب جو بی بی نے پردہ اٹھایا، نیزے کی نوک پر جب زہرا کے لال کا سر سجاد کو نظر آیا، تڑپ کر کہا بیویو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔